بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رومی جو اس امید پر بہت تیزی سے آ رہے تھے کہ مسلمان بے خبر ہوں گے اور یہ فتح آسان ہوگی، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تیار دیکھ کر ذرا سست ہو گئے اور ان کے قدم رکنے لگے۔ انہوں نے گزشتہ روز حملہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ مسلمان تیر اندازوں نے اتنی تیزی سے تیر چلانے شروع کر دیے کہ فضا میں ایک جال تن گیا۔ رومی رک کر پیچھے ہٹے اور تیروں کی زد سے دور نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ڈالیں آگے کر کے بڑھنے لگے۔ تیر اندازوں نے ایک بار پھر تیروں کا می برسا دیا، لیکن اب کے رومی بڑھتے آئے، تیر کھا کھا کر گرتے بھی رہے اور وہ نیزہ بازوں تک آ پہنچے۔ رومیوں کے پاس مروانے کے لیے بہت نفری تھی۔ نیزہ بازوں نے رومیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن رومیوں کی للغار اتنی شدید تھی کہ رک نہ سکی۔ تب قلب کے دستے آگے بڑھے اور مجاہدین نے جان کی بازی لگا دی۔ خالد یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ مجاہدین ان کے پیچھے گئے، لیکن خالد نے انہیں روک دیا۔ کچھ دیر بعد رومی پھر آگے بڑھے اور مجاہدین نے پہلے کی طرح حملہ روکا۔ خاصی خونریزی ہوئی اور رومی پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان سالاروں کو معلوم نہیں تھا کہ مہان کا پلان ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے قلب اور محفوظہ کو الجھائے رکھو، تاکہ اپنے پہلوؤں سے بے خبر رہیں اور انہیں کمک نہ دے سکیں۔ خالد اس دھوکے کو سمجھ تو نہ سکے، لیکن انہوں نے ہر حملہ اس طرح روکا کہ مرکزیت اور جمعیت کو درہم برہم نہ ہونے دیا۔ رومیوں نے پیچھے ہٹ کر مسلمان سالاروں کو موقع دیا کہ وہ جوابی حملہ کریں، لیکن خالد نے اپنے دستوں کو دفاع میں ہی رکھا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی نفری اور نفری کی جسمانی طاقت زائل ہوتی رہے۔ خالد نے اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے سالاروں کو بتا رکھا تھا کہ کمک کی امید نہ رکھیں۔ سالاروں کو بھی اپنی بے مائگی کا احساس تھا، اور یہ احساس اسلامی لشکر کے ہر ایک فرد کو تھا کہ صورتحال کتنی ہی دگرگوں ہو جائے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ملے گی۔ رومیوں کے اصل حملے تو مسلمانوں کے پہلوؤں پر ہو رہے تھے، جو مہان کے پلان کے عین مطابق تھے۔ دائیں پہلو پر یوں ہوا کہ رومیوں نے وہاں بڑا تیز حملہ کیا۔ اس پہلو کی کمان عمرو بن العاص کے پاس تھی۔ مجاہدین نے یہ حملہ نہ صرف روک لیا بلکہ دشمن کو پسپا کر دیا۔ دشمن نے یہ حملہ کرنے والے دستوں کو پیچھے کر کے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ یہ پہلے حملے سے زیادہ شدید تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ انہوں نے رومیوں کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا جتنا رومیوں نے انہیں پہنچایا تھا، اور انہوں نے اس حملے کا دم خم توڑ دیا۔ رومی بری طرح ناکام ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن مسلمانوں کی جسمانی حالت ایسی ابتر ہو گئی کہ وہ مزید لڑنے کے قابل نہ رہے۔ رومیوں نے تیسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اب کے حملہ آوروں کی نفری بھی زیادہ تھی۔ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر حملہ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر جسم ہی ساتھ نہ دیں تو جذبہ ایک حد تک ہی کام آ سکتا ہے۔ وہ حد ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کی ترتیب اور تنظیم ٹوٹ گئی۔ بیشتر اس طرح پسپا ہوئے کہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے، اور جنہوں نے پسپائی کو قبول نہ کیا وہ درمیانی دستوں یعنی قلب کی طرف جانے لگے۔ سالار عمرو بن العاص بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے پاس محفوظہ میں 2000 سوار تھے جو وہاں موجود تھے۔ عمرو بن العاص نے ان 2000 سواروں سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی قیادت عمرو بن العاص نے خود کی۔ سواروں نے حملہ بہت تیز اور سخت کیا اور رومیوں کو کچھ پیچھے ہٹا دیا، لیکن رومیوں نے تازہ دم دستے آگے لا
کر ان 2000 مسلمان سواروں کا حملہ ناکام کر دیا اور اتنا دباؤ ڈالا کہ مسلمان سوار منہ موڑ گئے۔ وہ تو جیسے بڑے ہی تیز و تند سیلاب کے بنور میں پھنس گئے تھے۔ یہ بھی ان کی بہادری تھی کہ وہ لڑائی میں سے زندہ نکل آئے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ دشمن کو پیٹھ دکھانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ مسلمان عورتوں کی آوازیں تھیں جو خیموں کے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے کھڑی تھیں۔ عورتوں نے بھاگ آنے والے مسلمانوں پر لعن طعن اور طنز کے تیر برسائے۔ مورخوں کے مطابق بعض کو عورتوں نے ڈنڈے بھی مارے۔ خدا کی قسم مسلمان خاوند اتنے بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ یہ بیویوں کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنے خاوندوں سے چلا چلا کر کہہ رہی تھیں، کیا تم ہمارے خاوند ہو جو ہمیں غیر مسلموں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ اس دور کے عربی رواج کے مطابق چند ایک مسلمان عورتوں نے دف اٹھا کر اس کی تال پر گیت گانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی باقاعدہ ترانہ نہیں تھا، عورتوں نے خود گیت گڑھ لیا اور گانے لگیں۔ ہائے تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اپنی ان بیویوں کو جو خوبصورت ہیں، نیک بھی ہیں، حقیر اور قابل نفرت کفار کے پاس چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اس لیے کہ کفار ان کو اپنی ملکیت میں لے لیں، ان کی عصمتوں کی بے حرمتی کریں اور ان کو ذلیل و خوار کر دیں۔ مسلمان پسپائی میں حق بجانب تھے۔ اتنی زیادہ نفری کے حملے کو روکنا ان کے لیے زیادہ دیر تک ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ نے اس لیے عورتوں سے کہا تھا کہ وہ بھاگ آنے والوں کو ڈنڈے اور پتھر ماریں کہ وہ تاریخ اسلام کو پسپائی سے پاک رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ بھاگ آنے والوں کو عورتوں نے نیا حوصلہ دیا، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ واپس چلے گئے۔ عمرو بن العاص نے انہیں جلدی جلدی منظم کیا اور رومیوں پر جوابی حملے کی تیاری کرنے لگے۔ بائیں پہلو کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ ان کے والد ابو سفیان ان کے ماتحت لڑ رہے تھے۔ اس پہلو پر بھی رومیوں نے حملہ کیا تھا جو مسلمانوں نے روک کر پسپا کر دیا تھا۔ دوسرا حملہ جس رومی دستے نے کیا وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ 10 سپاہی ایک ایک زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے، کیونکہ اس دستے کے سپاہی زنجیروں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے، اس لیے ان کے حملے کی رفتار تیز نہیں تھی۔ مجاہدین نے پہلا حملہ بڑا جانفشانی سے روکا تھا اور رومیوں کو پسپا کرنے کے لیے انہیں چند گھنٹے لڑنا پڑا تھا۔ اس کے فوراً بعد تازہ دم دستوں کا حملہ روکنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ حملہ آوروں کی نفری 3 گنا سے بھی کچھ زیادہ تھی، چنانچہ مسلمانوں کے جسموں نے ان کے جذبوں کا ساتھ نہ دیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ ان کی عورتوں کے خیمے ان کے پیچھے محفوظ فاصلے پر تھے۔ پسپا ہونے والوں میں ان کے سالار کے والد ابی سفیان بھی تھے۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کئی لڑائیاں لڑی تھیں اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی میں پیش رہتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد بھی وہ اپنے بدلے ہوئے کردار میں اہم حیثیت کے مالک رہے، لیکن رومیوں کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے اور عورتوں کے کیمپ کی طرف پسپا ہوئے۔ وہاں بھی عورتوں نے پسپا ہو کر آنے والوں کا استقبال ڈنڈوں سے کیا۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ وہ ان کی طرف دوڑی آئیں اور ڈنڈا آگے کر کے انہیں روک لیا۔ ہند نے ابو سفیان سے کہا، اے ابن حرب تو کدھر بھاگا آ رہا ہے؟ انہوں نے ابو سفیان کے گھوڑے کے سر پر ڈنڈا مارا اور کہا، یہیں سے لوٹ جا اور ایسی بہادری سے لڑ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تو نے رسول اللہ کے خلاف جو کارروائیاں کی تھیں اللہ وہ بخش دے۔ ابو سفیان اپنی بیوی کو جانتے تھے، وہ بڑی زبردست خاتون تھیں۔ ابو سفیان نے انہیں اتنا کہنے کی بھی جرأت نہ کی کہ وہ بھاگ آنے پر مجبور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہند کے سامنے بولے اور کچھ دیر رکے رہے تو ہند ڈنڈوں سے مار مار کر انہیں بے ہوش کر دے گی۔ دوسری عورتوں نے یہاں بھی وہی منظر بنا
دیا جو دائیں پہلو کے مجاہدین کی عورتوں نے بنا دیا تھا۔ بیویوں نے اپنے خاوندوں کو شرمسار کیا اور انہیں ایسا جوش دلایا کہ وہ سب واپس چلے گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ میدان جنگ تک چلی گئیں۔ ان میں ایک عورت کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی۔ ایک رومی سپاہی اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے ایک عورت ہی سمجھ رہا تھا، لیکن اس عورت نے تلوار نکالی اور اس رومی کو مار ڈالا۔ سالار یزید بن ابو سفیان ایک جگہ پریشانی کے عالم میں اپنے بکھرے ہوئے مجاہدین کو ڈھونڈتے نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پسپا ہونے والے واپس آ گئے ہیں تو ان کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ رومی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یزید نے اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے منظم کیا اور جوابی حملے کا حکم دے دیا۔ ہند نے بہت ہی بلند آواز میں وہی گیت گانا شروع کر دیا جو انہوں نے احد کی جنگ میں اپنے قبیلے کو گرمانے کے لیے گایا تھا۔ اس وقت ہند مسلمان نہیں تھی۔ اس گیت کا لب لباب یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے راحت اور لطف کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر تم نے دشمن کو شکست دی تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی، اور اگر تم پیچھے ہٹ آئے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی۔ جنگ یرموک میں بھی ہند نے وہی گیت گایا۔ خالد کی نظر پورے محاذ پر تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر کیا ہو رہا ہے۔ انہیں احساس تھا کہ پہلوؤں کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن خالد نے مدد کو انتہائی مخدوش صورتحال میں استعمال کرنے کی سوچ رکھی تھی۔ انہیں خبریں مل گئی تھیں کہ دایاں پہلو پسپا ہو گیا اور بایاں پہلو بھی بکھر کر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ خالد نے دونوں پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ جوابی حملہ کریں، نفری کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ آخر انہیں اطلاع ملی کہ دائیں پہلو کے سالار نے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ خالد نے محفوظہ کے سوار دستے کے ساتھ متحرک سوار دستے کے کچھ حصے کو اس حکم کے ساتھ ادھر بھیج دیا کہ وہ دائیں پہلو پر رومیوں پر دوسری طرف سے حملہ کریں۔ اس وقت دائیں پہلو سے عمرو بن العاص نے جوابی حملہ کیا تھا۔ یہ تھکے ہوئے مجاہدین کا حملہ تھا جو نئے جوش اور ولولے سے کیا گیا تھا، لیکن نفری بہت کم تھی، پھر بھی حملہ کر دیا گیا تھا۔ اب زندہ نہ جائیں، یہ رومیوں کی للکار تھی، اب بھاگ کر نہ جائیں۔ رومی نفری کی افراد پر ایسا دعویٰ کر سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی اس قلیل سی نفری کو زندہ نہیں جانے دیں گے، لیکن اچانک ان کے پہلو پر بڑا تیز حملہ ہو گیا۔ حملہ آور گھڑ سوار تھے، وہ نعرے لگاتے اور گرجتے آئے تھے۔ سوار دستوں کا سالار للکار رہا تھا، ابن العاص ہم آ گئے ہیں، حوصلہ قائم رکھو۔ عمرو بن العاص کے تھکے ہارے مجاہدین کے حوصلوں میں بھی اور جسموں میں بھی جان پڑ گئی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کے حوصلوں سے جان نکل گئی۔ وہ اب دو طرفہ حملوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ وہ دیکھ کر بوکھلا گئے۔ مسلمان سوار تازہ دم تھے، اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کی بری حالت دیکھ کر اور زیادہ جوش میں آ گئے تھے۔ یہ انتقام کا قہر تھا۔ اگر دونوں طرف نفری برابر ہوتی یا دشمن کی نفری ذرا زیادہ ہی ہوتی تو دشمن کا بے تحاشا نقصان ہوتا اور وہ میدان چھوڑ جاتا، لیکن نفری کے معاملے میں رومی سیلابی دریا تھے۔ مسلمانوں کے حملے کا ان پر یہ اثر پڑا کہ وہ اپنی بہت سی لاشیں اور بے شمار زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن بھاگے نہیں بلکہ منظم طریقے سے اپنے محاذ تک واپس چلے گئے۔ ادھر مرکز یعنی قلب میں کیفیت یہ تھی کہ خالد دشمن کی چال سمجھ چکے تھے۔ رومی ابھی تک مسلمانوں کے قلب کے سامنے موجود تھے، وہ ہلکا سا حملہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ خالد جان گئے کہ دشمن انہیں مصروف رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ خالد کو دائیں بائیں پہلوؤں کی اطلاعیں ملی تو انہوں نے مہان کا پلان بیکار کرنے کا طریقہ سوچ لیا۔ پہلے تو انہوں نے دائیں پہلو کو مدد بھیجی، پھر بائیں طرف توجہ دی جہاں کے سالار یزید بن ابو سفیان تھے۔ خالد نے اپنے متحرک سوار دستے کے سالار زرار بن الازور کو بلا کر
کہا، ابن الازور کیا تو دیکھ رہا ہے کہ دشمن ہمارے بازوؤں پر غالب آ گیا ہے؟ زرار نے کہا، دیکھ رہا ہوں ابن ولید، میں تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میرا گھوڑا کس بے چینی سے کھر مار رہا ہے؟ بائیں پہلو پر جل جا ابن الازور، سوار دستہ اپنے ساتھ لے اور یزید کی مدد کو اس طرح پہنچ کہ جن رومیوں کے ساتھ وہ الجھا ہوا ہے ان پر پہلو سے حملہ کر دو۔ زرار نے پوچھا، کس حال میں ہے یزید؟ خالد نے کہا، حال جو بھی بتایا گیا ہے وہ میں کیسے بیان کروں؟ ابو سفیان جو کبھی ہمارے قبیلے قریش کی آنکھ کا تارا تھا وہ بھی پسپا ہو گیا۔ دوسری اطلاع ملی ہے کہ پسپا ہو کر آنے والے پھر آگے چلے گئے، لیکن تو جانتا ہے کہ حوصلہ ایک ضرب کھا لے تو دوسری ضرب کھانے کی تاب نہیں رہتی۔ زرار بن الازور نے کہا، اللہ ہم سب کو حوصلہ دے گا۔ زرار تاریخی جنگجو تھے، دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، زبان پر اللہ اور رسول اللہ کا نام اور ان کی تلوار اللہ کے نام پر چلتی تھی۔ وہ تو اپنی جان سے لاتعلق ہو چکے تھے۔ خالد کا حکم ملتے ہی انہوں نے اپنے سوار دستے کو ساتھ لیا اور یہ دستہ اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں غائب ہو گیا۔ وقت بعد دوپہر کا تھا، گرمی جھلسا رہی تھی، گھوڑے پسینے میں نہا رہے تھے، پیاس سے مجاہدین کے منہ کھل گئے تھے اور ان کی روحیں پانی کی نہیں دشمن کے خون کی پیاسی تھیں۔ زرار بن الازور کے دستے نے ان رومیوں پر ایک پہلو سے حملہ کیا جنہیں یزید نے اپنے حملے میں الجھا رکھا تھا۔ یہ رومی زنجیر بند تھے، انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ زنجیریں نقصان بھی دے دیا کرتی ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 10 آدمی ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب حملہ کیا تھا تو ان کی رفتار زنجیروں کی وجہ سے سست تھی۔ اب ان پر زرار نے حملہ کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں سے بچنے کے لیے انہیں تیزی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن زنجیریں انہیں تیزی سے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھیں۔ زرار کے سواروں کا حلہ بڑا ہی تیز اور زوردار تھا۔ زرار بڑے ذہین سالار تھے اور ان کے ساتھی اپنے ہی طریقے اور جوش سے لڑنے والے سپاہی بھی تھے۔ ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے ایسی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ رومیوں کے سالار کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں وہ سالار نظر آ گیا جو دیرجان تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے محافظ سوار کھڑے تھے اور وہاں رومی پرچم بھی تھا۔ زرار اگر اسے للکارتے تو پہلے انہیں اس کے محافظوں کا مقابلہ کرنا پڑتا جو اکیلے آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ زرار محافظوں کو نظر انداز کر کے ان کے حصار میں چلے گئے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ دیرجان کی گردن تقریباً آدھی کٹ گئی، بیشتر اس کے کہ دیرجان کے محافظ زرار کو گھیر لیتے۔ زرار وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ محافظوں میں ہڑبونگ مچ گئی، ان کا سالار گھوڑے سے لڑک گیا۔ 2 محافظوں نے اسے تھام لیا اور گھوڑے سے گرنے نہ دیا، لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، اسے اب مرنا تھا۔ وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے پیچھے لے جانے لگے تو وہ دم توڑ گیا۔ ادھر زرار ایک قہر کی طرح رومیوں پر برس رہے تھے، ادھر خالد نے اسی پہلو کے اس مقام پر حملہ کر دیا جہاں رومیوں کا سالار گریگری تھا۔ زرار اور خالد کے حملوں نے رومیوں کا زور توڑ دیا۔ زیادہ نقصان ان رومی سپاہیوں کا ہوا جو زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، وہ تیزی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اس جوابی حملے کا اثر یہ ہوا کہ رومی پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ پسپائی نہیں تھی، وہ محاذ یا خیمگاہ تک چلے گئے۔ ان کا نقصان بہت ہوا تھا، لیکن ان کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی۔ مسلمان فوج پر یہ اثر ہوا کہ ان کا حوصلہ اور جذبہ بحال
ہو گیا اور ان میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اتنے بڑے لشکر کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے تو اسے شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ اس روز مزید لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ رات بیداری کی رات تھی۔ مسلمان عورتیں آگے جا کر لڑنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہی تھیں، لیکن ان کے لیے دوسرے کام بھی تھے جن میں فوج کے لیے پانی فراہم کرنا اور کھانا پکانا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اہم کام زخمیوں کی مرہم پٹی تھا۔ عورتیں زخمیوں کے زخم صاف کرتی اور ان پر پٹیاں باندھتی تھیں۔ ان کے انداز میں جو خلوص اور جو اپنائیت تھی اس سے زخمیوں کے حوصلے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ان میں جو اگلے روز لڑنے کے قابل نہیں تھے وہ بھی لڑنے کو تیار ہو گئے۔ مجاہدین رات کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں ڈھونڈتے اور پیچھے لاتے رہے۔ کچھ زخمی بے ہوش پڑے تھے، انہیں بھی انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے۔ ادھر مہان نے اپنے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ میں شہنشاہ ہرکل کو کیا جواب دوں گا؟